اس لیے امام مالک رحمہ اللہ, بڑی پیاری ان کی بات ہے. امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ذوالحلیفہ کے بجائے مدینہ سے, مسجد نبوی سے, اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں. ابھی تو مطلب وہ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے, تو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے تو کیوں نہ میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے نکلوں, اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں. تو حضرت امام مالک نے کہا نہیں, مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے. اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ طے کی ہے, تو تم وہاں سے احرام باندھو. تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے, چند میلوں کا تو فاصلہ ہے, مدینہ سے ذوالحلیفہ چند میلوں کی دوری پر ہے, تو کیا حرج ہے اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے منع کی دلیل لے کر کے آؤ, تو اس نے بھی کہا کہ کہاں پر منع کی, مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا جا سکتا ہے, اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا حرج ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ای فتنۃ آدم من ان ترى انک سبقت الی فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چلی اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھی, تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلی, تم کو پتا چل گئی. ہر بدعت پر امام مالک کا یہ جملہ فٹ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن منانا یہ ثواب کا کام تھا, یہ آپ کو پتا چل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. تو اللہ کے بندو, ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت دلیلوں سے جکڑا ہوا دین ہے. یہاں کوئی چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے جب آپ دین کہتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے. اگر آپ ایسے اصول نکالنا شروع کر دینا کہ منع کی دلیل کہاں ہے, بھائی ایک آدمی اذان دے رہا ہے, آخر میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ اس نے بڑھا لیا. اب اذان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اس سے کہو بھائی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ مت پڑھو, تو وہ آدمی کیا کہے گا, منع کی دلیل لاؤ. کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے, آپ لائیں گے دلیل؟ ہاں, ایسے تو دین کھلواڑ بن جائے گا. کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں ایک رکعت میں 2 رکوع کروں گا, میں زیادہ خشوع سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں 2 رکوع کروں گا. آپ اس کو منع کرنے جائیں, وہ بولے گا منع کی دلیل لاؤ, کہاں پہ رکھا ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع نہیں کر سکتے. تو آپ کیا بولیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہم کو سکھائی اس میں ایک ہی رکوع ہے نا. اگر ایک رکعت میں ایک رکوع کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو دین میں پوری ایک عید کا اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ایک رکعت میں ایک رکوع نہیں بڑھایا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے ایک رکوع بتایا تو آپ کو ایک ہی رکوع کرنا ہے, آپ 2 رکوع نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے اگر 2 عیدیں بنائی ہیں تو آپ 3 عید کیسے بنا سکتے ہیں. اس دین میں بہت باریکی ہے. جب بھی آپ دین کے نام پہ, یعنی ایک آدمی حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور اس کو چھینک آئی, تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, سنن ترمذی کی روایت ہے, کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے, عبداللہ ابن عمر کے پاس, کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, سلام اللہ کے رسول پر. ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ اور میں بھی کہتا ہوں سلام ہو اللہ کے رسول پر, لیکن اللہ کے رسول نے چھینک آتے وقت ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہیں, بلکہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال. تو میرے بھائیو, دین کا مزاج سمجھیں. یہ جتنی ویڈیوز آپ نے سنی نا, یہ سارا آپ کو غلط کہاں کر کے دے رہے ہیں, آپ کو یہ سمجھانے سے روک رہے ہیں کہ آپ دین اور دنیا کا فرق سمجھیں. جب دین کے کسی مسئلے میں آپ کہیں گے کہ فلاں چیز دین ہے, تو اس کو اصلاً یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین قرار دینے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی, یا تو اللہ کی کتاب سے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. کوئی چیز اگر دنیاوی ہے, دنیاوی چیزوں میں دلیل نہیں چاہیے. بھائی پنکھے کی کوئی دلیل نہیں ملتی, لائٹ کی کوئی دلیل نہیں ملتی, موبائل کی کوئی دلیل نہیں ملتی, کیونکہ یہ دین نہیں ہے, یہ دنیا ہے. دین اور دنیا میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے, ہم سے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. یہ سارا خلطے مبحث کہاں لے کر کے آتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں. تو ہم جب دین کے معاملے میں, اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین قرار دینا منع ہے جب تک کہ اس کی دلیل اللہ سے اور رسول اللہ سے نہ مل جائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.